سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 24 کا آج آغاز کیا جائے گا۔ قسط نمبر 23 میں ذکر ہو رہا تھا اخوت و بھائی چارہ کا۔ مہاجرین ہجرت کر کے جب مدینہ شریف تشریف لائے تو سب کی خستہ حالی کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں اخوت و بھائی چارہ کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جس چیز کا بھائی چارہ ہوا، سب نے بہت ہی احسار کے ساتھ جن کے پاس دو چیزیں تھیں ان کو ایک ایک کر کے تقسیم کر دیا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ربیع انصاری جو عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے، ان کی دو بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ احسار ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی۔ مگر مہاجرین نے کیا طرز اختیار کیا کہ یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ رب العزت یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار قینقاع کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب وہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر ادا کیا؟ عرض کیا کہ 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ اور رفتہ رفتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا اور جس دن مدینہ میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تھا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قینقاع کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔ دوسری مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی۔ غرض باوجود کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمانہ خانہ نہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ مشہور مورخ اسلام علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ عقد واقعہ یعنی بھائی چارہ کا معاہدہ تو انصار مہاجرین کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد واقعہ مہاجرین کے درمیان بھی ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت طلحہ و حضرت عبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان و حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے بنا کر رہتے تھے۔ ہجرت کے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلافات رہتا تھا اور وہ اختلافات اب بھی موجود تھے اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے کیونکہ مشہور لڑائی جنگ بعاث میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے اور یہودی ہمیشہ اس قسم تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہے اور کبھی بھی متحد نہ ہونے پائیں، اور ان وجوہات کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدہ کی ضرورت محسوس فرمائی تاکہ دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ نے انصار اور یہودیوں کو بلا کر معاہدہ کی ایک دستاویز لکھوائی جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہو گئے۔ اس معاہدہ کی دفعات کا خلاصہ حسب ذیل ہے: خون بہا جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے اور فدیہ قیدی کو چھڑانے کے لیے بدلے جو رقم دی جاتی ہے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا ہے اب وہ بھی قائم رہے گا۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی فریق قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصلحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنی رہے گی۔ چونکہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، یہاں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھیلتی رہتی تھیں، اس لیے کثرت سے مہاجرین بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید عرصہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے، اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کی فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینہ کے سا اور مد ناپ تول کے برتنوں میں خیر و برکت عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو حجفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ ایک ہجری کے واقعات میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کے آبا و اجداد بلکہ ان کے ملک کے پوری آبادی مجوسی آتش پرست تھی۔ یہ اپنے آباء دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا، پھر ان کو بیچ ڈالا، چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اسی طرح یہ مدینہ پہنچے، کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے اور یہودیوں سے بھی میل جول رکھتے تھے۔ اس طرح ان کو تورات انجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طبق خدمت اقدس میں کہہ کر پیش کر دیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء و مساکین کو دے دو، کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن کھجور کا خواد لے کر پہنچے اور یہ کہہ کر یہ ہدیہ ہے سامنے رکھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا۔ اس درمیان میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ چونکہ یہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، مگر ہجرت کے 2 سال اول ہی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر و عصر عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہو گئیں، لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہیں۔ اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں۔ اسی سال حضرات صحابہ کرام میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جانثار حضرات نے وفات پائی جو در حقیقت اسلام کے سچے جانثار اور بہت ہی بڑے معین اور مددگار تھے۔ اول حضرت کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوم حضرت براء بن معرور انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اپنے قبیلہ حضرت کے نقیبوں میں تھے۔ سوم حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ مذکورہ 12 تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ اللہ کے شان کے ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے 2 بہت ہی بڑے سردار بھی مار کر مردار ہو گئے، ایک عاص بن وائل سہمی، دوسرا حضرت عمر بن عاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کا باب تھا، دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب تھا۔